السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، الحمد للہ رمضان المبارک کے پاون اوشر میں آپ ہیں، اور آج ہمارا یہ 20واں پارٹ ہے، 20واں درس ہے، 20واں روزہ ہے۔ الحمدللہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور تمام دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ آپ روزانہ آئیں اور دین کی باتیں سنتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ وار درس جو ہمارا چل رہا ہے کرمک روپ سے، پچھلے رمضان میں ہم نے 3 باتیں پڑھی تھیں۔ اس میں سے پہلا جو ہمارا سبق تھا، پہلا اسٹیپ، پہلا چرن، وہ المسلم مع ربہ، کہ ایک مسلمان کا اس کے رب اس کے پالن کرتا، یعنی اللہ رب العالمین کا کیا حق اور ادھیکار ہے، اس کو اپنے اللہ کے سامنے کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ المسلم مع نفسہ، اب اس کے شریر کا، اس کے جسم کا، اس کا خود، اس کے نفس کا، اس کی جان کا، اس کے آتما اور ہردے کا، اس کے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ تیسرے نمبر پہ المسلم مع والدیہ، کہ اب ایک مسلمان، ایک آدرش مسلم کو اپنے ماتا پتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ پھر چوتھے اسٹیپ میں ہم نے کیا سیکھا، المسلم مع زوجتہ، ایک آدرش مسلم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف، اپنی پتنی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ پھر پانچویں اسٹیپ میں، پانچویں چرن میں المسلم مع اولادہ، اب ہمارے بال بچوں کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ انشاءاللہ یہ سارے درس جو ہمارے ہیں، یہ سب کے سب آپ کو اویلیبل ملیں گے یوٹیوب پر۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے زیڈ دعویٰ، یا میرے نام سے نور عالم علی انصاری کے نام سے، تو یہ سارے درس آپ پائیں گے۔ میرے بھائیو، یقیناً پریوار اور سماج کو اچھا بنانے کے لیے، ایک اچھا واتاورن، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے یہ ساری باتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور جان کر کے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سب پارٹ آپ ضرور سنیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے، کوئی صحیح راستے پر آ جائے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، تو بڑے فائدے کی بات ہے۔ آپ لوگ ضرور سنتے رہیں۔ اب یہ آج سے ہمارا یہ چھٹا اسٹیپ، چھٹا چرن جو ہے، چھٹا مرحلہ شروع ہوگا، اور یہ پارٹ نمبر ہے 20۔ آج سے ہم سیکھیں گے کہ اب ایک مسلمان کو اس کے رشتہ دار، اس کے ناطے دار، اور اسی طرح سے جو اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک آدرش مسلم، ایک مثالی مسلمان، ایک آئیڈیل، پرتیبھاشالی، نمونہ اور سجن ویکتی، سجن مسلمان، وہ اپنی محبت کو صرف اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں سیمت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ محبت، اس کا کوئی سیما ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حد بتایا، جو سیما نردھارت کیا، اس میں رہ کر کے انسان ہر ایک سے محبت کرے، اور اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کسی سے بھی دشمنی نہیں رکھتا، کسی کے خلاف اپنے دل میں شڑینتر، دشمنی، کینہ، کپٹ، اسی طرح سے اور کوئی بھی چیز نہیں رکھتا۔ حسد، جلن، ڈاہ، عشا، ان سب سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اور سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے، چاہے وہ لوگ اس کے کول اور ونش سے ہوں، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے حسب و نسب سے ہوں، چاہے وہ لوگ وارث بنتے ہوں، اس کے مال میں اترادھکار ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کے کول اور ونش سے، اس کے نسب سے، اس کے رشتہ داروں میں سے نہ ہوں، انسان سب سے جو ہے اچھا ویوہار کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں بتاؤں گا کہ کبھی کبھی جو ہے ہمارے ساتھ کوئی اچھا ویوہار نہیں کرتا، بھائی اس کے ساتھ میں کیوں اچھا ویوہار کروں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کو یہاں پہ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ وستار روپ سے جو ہے کرمک روپ سے ایک ایک کر کے سنتے رہیں گے۔ آپ لوگ ضرور سنیں اور فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی یہ ایک بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی ایک بنیادی شکشا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اپنے دل کو ہمیشہ ہر طرح کی برائی سے، شڑینتر سے، اہنکار سے، گھمنڈ سے پاک اور صاف رکھیں، ہر قسم کے تکبر اور غرور سے، ہر قسم کے ابھیمان سے جو ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اور
رشتے کو جوڑ کے رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑتا ہے، اور جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث پہ غور کریں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے پورے برہمانڈ کی رچنا کر دی، اللہ نے پورے سنسار کو، پوری دنیا کو پیدا کیا، پورے وشو کو، پورے برہمانڈ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی سرجنا کی، اس کی سرشٹی جب کر دی، اور اللہ تعالیٰ جب اس سے فارغ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پورے برہمانڈ کی، پورے وشو، پورے سنسار کی اللہ نے جب سرشٹی مکمل کر دی، پورن کر دیا، تو یہ صلہ رحمی جو ہے کھڑی ہو گئی، رحم، رشتوں کو جوڑنا یہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا اے اللہ میرے بارے میں کیا ہوگا؟ لوگ دنیا میں رشتے کو توڑیں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، دنگا فساد کریں گے، اپدرو کریں گے، فتنہ فساد مچائیں گے، رکتپات کریں گے، اتپات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تم اس بات سے راضی نہیں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے پسند نہیں کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے جوڑ کے رکھے گا، اس کو اپنے سے قریب کرے گا، اپنے نکٹ کرے گا، اور جو رشتے کو کاٹے گا، سمبند کو وچھید کرے گا، لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے گا، لوگوں کو لڑائے گا، ان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اس کو کاٹ دے گا، اس کو پتبھرشٹ اور چھتیگرست کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے رشتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ قریب اس بات سے کوئی آشچर्य نہیں ہے، اس بات سے کوئی تعجب نہیں کہ اگر تم زمین کے اندر شاسک بن جاؤ، تمہارے ہاتھ میں سطح آ جائے، تمہارے ہاتھ میں سرداری آ جائے، تو کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، فتنہ اور فساد مچاؤ گے، اپدرو کرو گے، اتپات مچاؤ گے، رکتپات کرو گے، لوگوں کو لڑاؤ گے، تفرقہ پیدا کرو گے، سمبند کو وچھید کر دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتوں کو کاٹ دو گے، سمبند کو توڑ دو گے، جو ایک دوسرے کے آپسی اچھے سمبند ہیں اس کو کھنڈت کر دو گے، ویواجت کر دو گے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ جو ایسا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، سمبند وچھید کرتے ہیں، لوگوں کو کھنڈت اور ویواجت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے درمیان انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے محبت میں یہ درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو دھکار اور ترسکار کیا ہے، ان کو ترسکرت اور اپمانت کر دیا ہے، اللہ کی شراپ ان کے اوپر ہوتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کر دیتا ہے اور ان کو اندھا کر دیتا ہے، ان کی جو شرور شکتی ہے اور جو درشٹی شکتی ہے دونوں کو چھین لیتا ہے، ان کے سننے کی طاقت کو اور دیکھنے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آنکھ ہے دیکھ نہیں پاتے، کان ہے سن نہیں پاتے، یعنی حق کو قبول نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ان کے اوپر ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسی کاموں سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہے وہ رشتے کو نہ توڑیں۔ رشتے کو توڑنا یہ بہت بھینکر جرم ہے، بہت ہی جگھنیہ اپرادھ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اس چیز کے بارے میں جو تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، اور اپنے رشتوں کو قائم رکھو، اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھو۔
رشتوں کے کاٹنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ رشتوں کو توڑو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی توڑ دے گا، برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے اللہ نے تاکید کر کے قرآن میں ہم کو حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کے بعد، تیسرے نمبر پہ جس بات کا حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، توڑ کے نہیں رکھنا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کوئی آدمی مجھ سے جھگڑا کر لیتا ہے، اس کا کینہ، اس کا حقد جو ہمارے دل میں ہے، عشا ہو جاتا ہے، ڈا ہو جاتا ہے، حسد اور جلن ہو جاتا ہے۔ انسان کیا کرے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ ہم مسئول ہیں اپنے جسم۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسئولیت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، باقی وہ کیسا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں کھل کر کے پورے طور سے بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے ایسے لوگوں ساتھ۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اور جو غلط کر رہا ہے اس کو اسی غلط کام پہ چھوڑ دو، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے اسلامی طریقے پہ رکھنا ہے اور ہر سمبھو پریاس کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم رشتے کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا یہ آدیش، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ابو اور امی کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، سمان پورن ویوہار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی کو بھی اس کا حق دو، جو تمہارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کو بھی اس کا حق دو، والمسکین، اور جو مسکین ہے، غریب ہے، اسہائے ہے، اسمرتھ ہے، نردن ہے، دن دکھی آدمی ہے، اس کو بھی اس کا حق دو، وابن السبیل، اور جو راستہ چلنے والا آدمی ہے، یاتری ہے، مسافر ہے، اس کو بھی اس کا حق دو۔ ولا تبذر تبذیرا، لیکن جو ہے اپویہ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، کسی بھی چیز کو اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا درپیوگ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی بننا پسند کریں گے آپ؟ نہیں۔ تو فضول خرچی نہیں کرنی ہے، لوگوں کو پورا پورا حق دینا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے اور کمی بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے حق ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، سہبھاگی اور ساجھے دار مت بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارے قریبی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے ہمسائے، سب لوگ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، ناطے داروں کے ساتھ میں، جو سکا سمبندی ہیں ان کے ساتھ میں۔ اور فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ میں، غریبوں کے ساتھ میں، والجاری ذی القربیٰ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں یا جو دور کے رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ، اور جو تمہارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے وہ ہمارے حسب اور نسب سے ہوں، چاہے نہ ہوں، چاہے ہمارے کل اور ونش سے ان کا سمبند ہو، چاہے نہ ہو، ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے۔ کہ اسلام کا قانون، یہاں تک کہ اسلام دھرم کسی غیر مسلم سے بھی درویوہار کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ سب کے ساتھ میں اچھا وچار، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، کسی کے ساتھ میں بری سوچ ہم کو نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا سب عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رشتوں کو جوڑنے کا بہت سارا فائدہ بتلایا۔ اللہ کے رسول نے بھی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا، اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اس کا اور کتنا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کتنا اہم ہے، بلکہ اسلام کی یہ بنیادی حکم ہے اور ایک ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اسلام کے جو اہم اصول ہیں، جو مول وشیشتا ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ سارے رشتوں کو ہر سمبھو کوشش کرے آدمی، ہر سمبھو پریاس کرے کہ وہ رشتے کو جوڑ کے رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ سنیں، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟
یعنی اسلام کا کون سا طریقہ، کون سا رول سب سے افضل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا یہ اچھی بات ہے. سب سے پہلے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو جو اس کے حقدار ہیں، اپنے پریوار، اپنے رشتہ دار، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلائیں. اور عمومی طور پہ بھی دعوت کر کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، محبت، پریم، مایا اور اسنیہ کو بانٹنے کے لیے ایک دوسرے سے کھانا کھلانا، دعوت دینا، یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ محبت کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ رشتہ جوڑنے سے خوش ہوتا ہے اور رشتے کو کاٹنے سے ناراض ہوتا ہے. آپ جتنا رشتہ جوڑیں گے آپ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوں گے. میرے بھائیو، انشاءاللہ یہ ساری باتیں بتاؤں گا میں. پھر یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا آگے کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. یہ اسلام کا بہترین رول کہ تم سلام کرو سب سے. یہ نہیں کہ جو تمہارے اچھے لوگ ہیں، جس سے تم کو فائدہ ہے، صرف انہی کو سلام کرو. نہیں، جس کو تم پہچانتے ہو ان سے بھی سلام کرو، اور جن کو نہیں پہچانتے ان سے بھی سلام کرو. اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے. کینہ، کپٹ، بغض، عناد، دشمنی، عشاء، ڈاہ، یہ سب ختم ہوتا ہے، اور انسان بہت حد تک اہنکار اور ابھیمان سے بھی دور ہو جاتا ہے جب وہ سلام کرتا ہے. تو اس وجہ سے میرے بھائیو، ہمیں رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، توڑ کے نہیں رکھنا ہے، اور اس پر ہم کو جو ہے خصوصی دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ اب یہ 21 سے لے کر کے 26 تک یہ ہمارا پارٹ ہوگا. یہ پورے انشاءاللہ کتنے ہو رہے ہیں؟ 7 درس ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہم جو ہے رشتوں کو جوڑنے کا کیا کیا فائدہ ہے اور کاٹنے کا کیا کیا نقصان ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.